فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الصائم فلا تنهر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دو صلاة کے بعد اس پاکیزہ اور بامقصد نورانی محفل میں آنے والے جو میرے عزیز ہیں، جو بھائی ہیں، جو بزرگ ہیں، اور بالخصوص جو حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، میں خانقاہ کی جھاڑو کش کی حیثیت سے میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم خوش بخت لوگ ہیں۔ یہ کوئی روایتی جملہ بھی نہیں ہے اور کچھ جذباتی جملہ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس محفل میں آپ آئے ہوئے، کل اس وقت کوئی اس مسجد میں تھا، اس وقت کچھ جو بولے اور جو آمدہ کل ہے پھر جو گزشتہ کل ہے اس میں بھی کوئی نہیں تھا، اور جو آمدہ کل ہے پھر کسی نہیں ہوتا۔ پھر یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ آج کیوں؟ اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت لوگ سارے دن کے تھکے آ رہے ہیں، کوئی اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں، کوئی گھر والوں کے ساتھ صبح کو مشغول بیان کرتے ہیں، کوئی اپنے ماحول پر نظر رکھنے کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی اپنے دل کی تھکاوٹ گزارنے کے لیے کوئی چیش کے چسکا لگاتے ہیں۔ آج دوست چائے کو بھی چھوڑ کر، بستر کو بھی چھوڑ کر، ٹی وی کو بھی چھوڑ کر، کوئی منصوبہ بندی کو بھی چھوڑ کر سارے سردی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ آمنہ کے لال کے لیے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اور وہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے حضور آقا کریم کے دربار گہربار میں 70,000 فرشتہ صبح رحمتوں کی سوغاتیں لے کر آقا کے حاضر حضور ہوتے ہیں اور سارا دن خدمت عالیہ میں رہتے ہیں، اور 70,000 شام کو رحمتوں کے خزانے لے کر آتے ہیں اور صبح والے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح روز آمد و رفت رہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا آمد و رفت۔ اس میں چھپے کی کیا بات ہے؟ چھپے کی یہ بات ہے، میری بات سن لیں اور اپنی خوش بختی کو کسی بھی ترازو پر توڑ کر دیکھ لیں، کسی بھی پیمانے کے ساتھ اس کو ناپ کر دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 70,000 کا آنا، شام کو واپس چلے جانا، شام کو 70,000 کا آنا، صبح کو واپس چلے جانا۔ مزے کی کیا بات؟ مزے کی بات ہے کہ وہ فرشتے جو صبح آتے ہیں شام، اگلی صبح آتے ہیں پھر شام، اگلی صبح آتے ہیں پھر شام، صدیاں گزر گئی ہیں، خدا کی قسم وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ملتجی رہتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار تو اس دربار میں پھر بھیج دو۔ اور ان کی باری مزے کی ہے، ان کی باری ان کی باری، اور کیا وجہ ہے کہ فرشتہ
فرشتہ غلطی سوچتا بھی نہیں ہے، غلطی کرتا بھی نہیں ہے، سرتابی سوچتا بھی نہیں ہے، سرتابی کرتا بھی نہیں ہے، کوتاہی سوچتا بھی نہیں ہے، کوتاہی کرتا بھی نہیں ہے، اس کی بارے نہیں آتی۔ ہم سارا دن غلطیاں کرتے ہیں، سارا دن کمزوریاں کرتے ہیں، سارا دن واقعاتیاں کرتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن دغا کرتے ہیں، پھر حضور بلا لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در میں بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں لگا۔ آپ ناز کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی صف میں قبول فرمایا۔ آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بابو، میرے پاس بہت شرف واسط کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں گزارش کرتا ہوں۔ میں چورشی جاؤں گا تو کل پھر انشاءاللہ میں روڈ بھی جائیں گے، یعنی اس طرح تو یہ روز کا کرم چلتا رہتا ہے۔ میری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، میں نے یہ سارا جہان بنا کر، سجا کر، پھپا کر، اس کی ڈور میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی۔ لولا کلمہ میں نے یہ سارا جہان بنا کر، سجا کر، پھپا کر، اس کی ڈور میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، جہاں مرضی کرو، مجھے کوئی اعتراض ہے، مجھے کوئی اعتراض ہے، لیکن ایک کام نہیں کرتا، صرف ایک کام نہیں کرتا۔ یا اللہ حکم ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دروازے پر آئے ہوئے کو خالی نہیں بھیجنا۔ دروازے پر آئے ہوئے کو خالی، حضور جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے جمع غفیر آپ کے غلاموں کا ایک قافلہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنویں پر حاضر ہوئے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کو دیکھ کر اس جگہ کو شرف بخشنے کی نیت فرمائی۔ آگے جو ٹھہرنا نہیں تھا، آپ نے اس جگہ کو شرف بخشا۔ رسول اللہ کا خیمہ ادھر لگ گیا، حضور سیدنا صدیق اکبر خیمہ ادھر لگ گیا، حضور سیدنا عمر فاروق کا خیمہ ادھر لگ گیا۔ ارشاد ہوا کہ مال مویشی ادھر باندھو، ارشاد ہوا لنگر خانہ ادھر بنا دیں، ارشاد ہوا نماز کے لیے جگہ دیں۔ سارا جس وقت سیٹلمنٹ ہو گئی نا، تو ایک غلام آ کر کان میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کنویں کو دیکھ کر آپ بیٹھے ہیں، یہ کنواں تو بڑا ہے۔ جس کنویں پر نظریں رحمت فرما کر آپ تشریف فرما گئے، یہ کنواں تو کڑوا ہے۔ آپ نے شاپر میں ہے کڑوا ہے؟ ہاں، آؤ مجھے دکھاؤ۔ خدا کی قسم میرے رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، سب کہے سبحان اللہ۔ رسول اللہ کو اٹھنا کوئی معمولی کیسے؟ خدا کے یہ حضور قطب گوڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب، آپ ایک شورا فاق ڈالتا ہے، آج شکل میں کرام میں دھیری ہے، یوں دلی اداس کی دھیری ہے، رو رو شوق چنگیری ہے، آج نینا نے لائن آپ کیوں کیا ہے؟ اس پر بڑے بڑے شعراء نے تضمینیں لکھی، اس پر حضور نصیر ملت میں بھی اس پر تضمین لکھی، اور بڑے اس زمین پر بڑے بڑے شعراء نے تبادمائی کی ہے۔ میں آپ کو شورش کشمیری کی بتاتا ہوں، شورش کشمیری تبن مزاجن دو بندی مزاج کے تھے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ صدر خدا کی قدر حضور کے بیٹھنے اور اٹھنے کا نقشہ جو شورش نے پیش کیا، وہ سنے میں تبرکن آپ کو دو شعر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، سورج نے ضیاء روشنی، سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے گنجے پھول بنے۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے گنجے پھول بنے۔ اٹھا آپ کا
ستارے فرش پہ تھے، اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے، بیٹھا تو زمین کو عرش کیا، اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے اور بیٹھا تو زمین کو عرش کیا۔ اللہ شیر سنے آپ کے دریچے کھل جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کی چرانے والوں نے ایک دفعہ حضور سیدنا عمر فاروق منبر رسول پر بیٹھ کر اپنی قمیض مبارک اٹھا کر اپنے پشت پر جو آپ کے ابا جی آپ کو سزا دیتے تھے نا، اونٹنے چرا دیتے تھے، وہ لاشیں پڑی تھی، آپ نے دکھایا کہ مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، یہ میرے ابا جی مجھے سزا دیتے تھے، لیکن اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اونٹوں کے چرانے والوں نے اس شخص کی صحبت میں رہ کر، اونٹوں کے چرانے والوں نے اس شخص کی صحبت میں رہ کر، اونٹوں کے چرانے والوں نے اس شخص کی صحبت میں رہ کر کیسر کے تبختر کو روتا اور کسرا کا غریبہ جان دیا۔ کیا بات کہی ہے مرشد نے اللہ کی اس برکات کو، سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک، اور کتنے میرے علی، کتنے تیرے سے استاد رکھیاں کتنے جا رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک پھول تے کوڑا، ایک پھول تے کوڑا، رسول اللہ ہے کڑوا، اور میرے رسول اللہ نے قدم مرنجہ فرمایا اور کوئی میں دیکھ کہا یہ کڑوا، جی یا رسول اللہ، آپ نے لعاب مبارک، تھوک مبارک اس میں سب کہیں سب کہیں تھوک مبارک۔ آپ توجہ، میں جو کہنا چاہتا ہوں، فقیروں والی باتیں کر رہا ہوں، دل اور دماغ کی پیالے سیدھے رکھیں، برتن الٹاؤ نا، 8 دن بارش ہو شاہی قبلہ، سارے جہان میں سیلاب آ جاتے ہیں، وہ برتن اٹھائیں وہ خالی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اوندہ ہے، برتن سیدھا رکھیں نا، بارش نہ بھی ہو، رات کی اوس بھی ضائع نہیں جاتی، اس نعمت کو سنبھالیں۔ اب حضور آقا کریم نے لعاب دہن، تھوک مبارک، کیا کیا بولو، کوئی میں پھینکے، میری گال سن، اسی سون سکول جانے، رتی شاہی نہ لکھو نا، تھوکنا منع ہے، تھوکنا، وہ جب بولو تھوکنا، کالج میں لکھا ہوتا ہے تھوکنا، یونیورسٹی میں لکھا تھوکنا، ہاسپٹل میں لکھا ہوتا تھوکنا، ایئرپورٹ پر لکھا ہوتا تھوکنا، کیوں؟ اس لیے انسانی کھوج بالاتفاق اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تھوک میں وبا ہے، تھوک میں، جب بولو تھوک میں میرے نبی خود تھوک مبارک کنویں میں پھینک کر اور اس کنویں کا نام میرے شفاعت کے ارشاد فرمان لوگو میری ہمسری نہ کرنا، تمہارے تھوک میں وبا ہے، میری تھوک میں شفا ہے۔ میری ہمسری نہ کرنا، میری غلامی میں ملانا، آپ کی معراج میری غلامی میں رہنے میں۔ پھر ایک میری گل
میرے نال تو نے جڑے دامن ناس سونے جس کے نال پانی بہت فقیر رہو میری گل سنو پانی کوڑا کور کرنا اچھا بولنا پانی کوڑا کور کرنا پانی کسیڑا کور کرنا پانی ہلکا کور کرنا پانی میٹھا کور کرنا اللہ کرنا اللہ تو بنایا کوڑا اللہ نے بنایا کوڑا تے میٹھا کیس کیتا حضور میٹھا کیس کیتا اچھا بولو تے کس نال گوڑنا نہیں چینی نال بتاسے نال شہد نال گوڑ نال شکر نال مصری نال ٹھوک نال اللہ نے ایک مرتبہ نہیں اچھا میں کوڑا بنا نہیں چھوڑا وہ علامتن سونا میٹھا کرنی ہے وہ گوڑنی روڑی چھڑ چھوڑے اے فرمایا اچھا بولو اے فرمایا وہ سونا نہیں گوڑ کو لیا کافر نے کول کھجورہ بیت آئیشے میٹھے بھی وہ کھجور نے تونگا ساتھ دیا وہ شہد نے چمچ چھڑ جو میں آخر نہیں ارشاد فرمایا میرے محبوب مجھے پانی میٹھا کرنے کے لیے کسی شکر کی علامت کی ضرورت نہیں کسی شہد کی ضرورت نہیں کسی کھجور کی ضرورت نہیں کسی شکر گڑ کی ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے آپ کی تم اگر اشارے سے کرو یا تم تھوک سے کرو مجھے کوئی اعتراض جو مرضی کرو جہاں مرضی کرو جیسے مرضی کرو مجھے کوئی اعتراض ہے لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ایک بات یاد رکھنا جو مرضی کرو ایک بات یاد رکھنا دروازے پر آئے جو کو خالی واپس کرنا میرے بات اگر نبی اکرم سے مانگنے میں کوئی تحفظات ہوتے نہ آپ کام ہوتا یا نہ مناسب کام ہوتا اللہ تعالیٰ میں نہ فرما دیتا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب بھی تمہیں ہو یار بھی تمہیں ہو پیارے بھی تمہیں ہو امام انبیاء بھی تجھے بنا صدرہ کرائی ساری نعمت جتو پر میں نے ختم کر دی لیکن کوئی مانگنے والا ہے نا اس کو لارا شارہ نہ لگانا میری طرف بھیجنا یہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے اب وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ماں پتہ کا ربو کا ماما کدا میں نہ تجھ سے بیدار ہوں میں تو تیری طرف ہی دیکھ رہا ہوں ایک دنیا کے نیچے والے معاملہ جو کرنے ہیں تو نہیں کرنے ہیں یہ تیرے کام لیکن آئے ہوئے کو چھڑکنا کیا لفظ تنہا کیا لفظ تنہا چھڑکنا نہیں اب سمجھے آپ جب گرامر پڑھتے ہیں نا ایک ڈائریکٹ جملے ہوتے ہیں ایک انڈائریکٹ جملے ہوتے ہیں اب بچے جو بیٹھے ہوئے نوجوان آخر ٹینس تو پڑھتے ہی ہو ایک ڈائریکٹ جملے ہوتے ہیں اور ایک انڈائریکٹ جملے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں I eat rice is an indirect verb rice has eaten by me indirect جملہ میں ڈائریکٹ جملہ ساجد شاہ صاحب بول سکتے ہیں یہ ڈائریکٹ جملہ ہے انڈائریکٹ اس کی معنی بنتا ہے کہ ساجد شاہ صاحب وجوس نہیں ہے فلاں بہت خوبصورت ہے انڈائریکٹ معنی بنتا ہے کہ وہ بدصورت نہیں ہے فلاں بہت خوش اخلاق ہے اس کا انڈائریکٹ معنی بنتا ہے کہ وہ بد اخلاق نہیں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ چڑکنا نہیں ہے اس کا انڈائریکٹ معنی بنتا ہے جو کوئی آ کر مانگے خوش دلی سے دے دینا چڑکنا نہیں ہے اب سائل کا شاعر ہوتا ہے سوال کرنے والا طلب کرنے والا مانگنے والا تقاضا کرنے والا ضرورت مند حاجت مند شاعر ہوتا ہے جو ہاتھ کو دراز کرے جو دامن کو دراز کرے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مجاز قدرت میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کے محبوب کے در پر جا کر اپنا سوال کرے. جو کرو جیسے دروازہ کھڑکا دو. باہر آئے جنابی کھڑا ہوا تھا, اس پر بندوق کھڑا ہوا. میں نے کہا یا آپ نے ایک بات کی ہے, آپ نے ایک بات کی ہے. حضور نے فرمایا میں تو اللہ کے حکم سے سارا دن باتیں کرتا ہوں, آپ کا کس بات کے ساتھ مطلب ہے؟ میں تو سارا دن اللہ کے حکم سے باتیں کرتا ہوں, تمہارے کس بات کے ساتھ مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے, آپ نے کہا تھا ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا. اس نے بسم اللہ ہی مستقبل کے سیغے سے ایک دن آئے گا کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے, جو گزر چکا ہے وہ بھی, جو موجود ہے وہ بھی, جو ابھی نہیں آنے والے ہیں وہ بھی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ پہلے جملے پر ٹوک دیتے, بھئی آپ کی بات کرو میرے سامنے والے, آنے والا دن کس نے دیکھا ہے؟ حضور نے یہ فرمایا نہیں. اور اگلا جو جملہ ہے اس میں نے تینوں زمانوں کی بات کی کہ جو گزر چکے ہیں وہ, جو ہیں یہ, اور جو آئیں گے وہ, اور دن بھی آئے گا یہ سب اکٹھے ہوں گے. کہو سبحان اللہ. اپنے نبی کی باتیں سنو, دل روشن کرو, دماغ روشن کرو, یہ ستی چکر سے باہر نکلو. یہ آج کا جو رواجی سر ماحول اور زمانہ ہے نا, اس سے باہر نکلو. بے یقینی سی صورتحال ہے. آج کا تو سارا زمانہ ہی پلاسٹک کا آ گیا. یہ ٹوپیاں سابی پلاسٹک کی, یہ آپ کی دری پلاسٹک کی, یہ آپ کا قالین بھی پلاسٹک کا, یہ آپ کا یہ مینوفیکچر پلاسٹک کا, یہ کپڑا بھی پلاسٹک کا. ایسی ہے نا. میں نے کہا سن ایسا تو یہ بات بچے نماز پڑھنے وہ تو پکے فول سپیڈ جلنے لگ گھر میں حضرت جو سجدہ کر کو چوٹن یہ ہونی ہے تلکی یہاں پتہ تو لگنا نہیں سرد کچھ ہے کہ نہیں. یہ جو اٹھنے دیں کرنا وہ تھلتے وہ ٹوپی تو تھلے رہ گئی. اس طرح ہونا کہ نہیں ایماندار گا ہونا. میں چاہنے گل دس اے بار اے بازار اسے بے شمار پلاسٹک میں رسی. آج کل میں نویں بازار بے شمار اس دن تک نیلون رسی نہ ہونی ہیں منجیاں پڑیاں جنہوں نے کھارے نے ایمانداری نہ کرتے سے اگر پلاسٹک کی نوار بنی یا گول سوتری بنی میں ایمانداری کی گل دسو اس سے تو لائی کھلنے گے نہیں ایسا زمانہ اسی زمانے چاہیے نہ ادھر کھلونے نہ ادھر کھلونے یہ ادھر سے ادھر سے لگ جانا ادھر سے نہ. اچھا تو رسی لانا رسی لا کے پلاسٹک اس آگ نہ کھورا نہ جو اس 5 گھنٹہ پا کے پکا کرنے واسطے چھپو نا وہ ساریاں کھر کر کے کھل جانے. پرانا دور ہے چھڑینا, پرانا دور ہے منجنا, پرانا دور ہے وارنا. اگ میں ہتھا نہ پا کے دندنا کھلنیاں. خدا نے وارنا پکا گڈ پا کے دندنا کھولو کھلنی سوال ہی نہیں پیدا نا. منجنی گڈ پا کے کھولو کھلنی ہے سوال ہی نہیں پیدا نا. سیڑھی کی گڈ پا کے کھلنی ہے سوال ہی نہیں. اور میرا دل ہے اس پلاسٹک نے بے یقینی دور چھپا رہا ہے تو سی حضور نا غلامی نہیں آؤ گڈا پاؤ جیڑی گل حضور سیدنا صدیق اکبر بھائی جیڑی حضور سیدنا عمر فاروق بھائی حضور سیدنا عثمان غنی بھائی حضور سیدنا علی کرم وجہ کریم بھائی وہ گڈا پاؤ پکیا جیڑی گل حضور کی غلامی نہیں نہ چلے. اگر کوئی کبھی دندہ نہ کھولے اس نے پتی نہ باہر آ جانا غلامی رسول نہیں کرنا.
تکبیر، اس طرح نہ کرو، صرف سادے منہ نہ اسی چاہتے ہیں سونے حضور نے پکیاں کرنا تھا، حضور نے غلامی دی، حضور نے محبت دی، حضور نے عشق دی، حضور نے چاہت دی۔ خدا نے کہا اپنی قسمت سے داز کرو کہ ایسے حضور نے بلایا۔ کی پتہ کتنے انبیاء کی آرزوئی کہ کاش اللہ سے نبی نہ بنایا، حضور نے امت ہی بنا چھوڑا۔ نہیں کہا سکتے اگر یار سے تُسے گل کی تھی آپ فرمایا ہاں میں کی تھی، ہاں میں کچھ اتنی توجہ تینہ زمانہ نہیں کرتا، ماضی نہیں، حال نہیں، مستقبل نہیں۔ حضور اس جملے نہ اقرار کر کے کھویا خود اعلان کیتا کہ اے بدو میں ماضی کو بھی جانتا ہوں، میں حال کو بھی جانتا ہوں، میں مستقبل کو بھی جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ تو سے فرمایا بھی سارے کٹھے ہو جائے، اگر تقویم انسانی نہ سارے تقریباً انسان برابر ہے، تقویم انسانی دیکھیں وہ نہ سارے برابر ہے۔ مراد ہے کہ مسلمان نہ چہرہ متھا جیسے سادہ ہو جائے گی، سیز نہ ہو جائے گی، سکھ نہ ہو جائے گی، یہودی نہ ہو جائے گی، نصرانی نہ ہو جائے گی، ہندو نہ وہ جی سوشلسٹ ہو جائے گی، کمیونسٹ ہو، اے نک نے دو نتھرے، اے گالا، اے اکھا، اے کان، اے گردن، اے شان، اے چھاتی، وجود انسان، اس حد تک بھی میں انسان ہے، اس بھی سارے برابر ہیں۔ کسی نے ان سارے میکسیمم سارے حج ہوتے ہیں نا 30-35 لاکھ آدمی ہونا، 48 لاکھ آدمی ہونا، 2 منٹ 1 سیکنڈ میں نہیں لگنا اپنا بندہ گم جانے بندہ سنو اس ویلے تک ہندو بھی ہوتے ہو سن، سکھ بھی ہوتے ہو سن، عیسائی ہوتے ہو سن، یہودی ہوتے ہو سن، نصرانی ہوتے ہو سن، بورے ہوتے ہو سن، قادیانی ہوتے ہو سن، سوشلسٹ ہوتے ہو سن، کمیونسٹ ہوتے سارے بدھ ہوتے ہو سن، بدھسٹ سارے ہوتے ہو سن۔ اور نہ اس حاصل یا رسول اللہ تقویم انسانی سارے برابر۔ اگر مسلمانہ داڑیاں رکھیں تو داڑیاں تو سکھاں بھی رکھیں، اگر عیسائی داڑھی بنانے تو مسلمان کیا گاٹ نہ کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ تسی انہاں اپنے مہینوں سیان سو کس طرح آقا سبحان اللہ، محبت آقا سبحان اللہ سیان سو کس میں رسول اللہ فرمایا کہ کرنا یا رسول اللہ میں بکریاں چرانا، بیٹا شیٹا چرانا، ڈگر شیٹا چرانا، انہاں آگے کتنی ایک بکریاں رکھی ہیں، اور آگے یا رسول اللہ او علی کو بازار تک بڑا اجڑ اپنے ہی ہیں، بڑے 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 اجڑ ہونے ہیں، جڑے مکے نے جڑے قبیلے ہیں انہاں پہ پہاڑ بنڈے ہیں، بیس قبیلے فلانے ڈنگر چپسن اس وچ فلانے نے اس فلانے بڑے 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 انہوں نے اجڑ ہونے ہیں۔ یا رسول اللہ ترلائی آخری چوک تک یہ ساڑا اجڑ اپنا ہی ہے۔ حضور فرمایا جیڑا بندہ توڑا گل کرے اس نے حیثیت کے مطابق ساڈیل کر کے گل کر، اس نے قول فام فراز کے مطابق نہ گل، وہ ہے آجڑی۔ آپ فرمایا وہ آجڑیا تیرے اتنے بڑے اجڑ چوں کوئی لیلی گم جائے، کسی بڑے دوسرے اجڑ گم جائے، وہ کس طرح ڈھونڈ دے ہو؟ خدا کہ یا رسول اللہ اسی نسلی آجڑیاں، اسی نسلی آجڑیاں، ساڑی تے بھیڑ بکری جب سنی جانی اسی آئیں انہوں نے سارے اندام ٹوٹ آ کے اسی اندازہ لا لیں، ساڑی رکھیاں بن چھوڑا سی بڑے بڑے جو اپنی لیلی کٹ لے لیں۔ آپ نے جنا کر ساتھ رہا وہ بکریاں چرانا لیا، اوہ آجڑیاں اور تو اپنی لیلی نہیں گمڑ دینا، میں سید الانبیاء اور اپنی امت گمڑ دینا۔ یہ تو اس نے مطابق کر کے پھر حضور فرمایا اے حاجری میری گل سن، جس بندے میرے کہنے تے میرے کہنے تے
یہ جڑا سوال ہے اس نے انتظام تساں کیتا اس جلسے آئندہ جی میں کر سنا یہ سٹیج اتنے بنایا ایک ہے ادھر رونا پڑنا کیا ادھر رونا پڑنا اتنے بنا سے سارے کام ایک ہمارے کر سمجھ گئے سارے آپ کو سبحان ایک یاد سٹیج اتنے بنائی ہے جلسہ پھر ہو جائے بندیاں دور بہائیے جلسہ پھر ہو جائے بندیاں دو پاسے ڈیوائیڈ کر دیئے جلسہ پھر یہ تو امتحان پہ چلنا سٹیج بندے جہاں سٹیج اتنے بڑا تو بندے دیکھی سسٹم ہے سارا جلسہ آپ سبحان اللہ جس نے میرے کہنے پر جس نے میرے کہنے پر ہاتھ دھوئے شرط کی ہے میرے کہنے پر ہاتھ دھوئے ہاتھ ہندو دھونے ہاتھ سکھ دھونے ہاتھ عیسائی دھونے ہاتھ نصرانی دھونے ہاتھ گورے دھونے ہاتھ دہریے دھونے گل ہاتھ توڑنی نہیں گل ہاتھ پسینہ آوے ہاتھ پسینہ آوے لوگ دھونے ہاتھ مٹی لگ جائے لوگ دھونے کوئی کثافت غلاظت لگ جائے ہاتھ دھونے نہ کثافت نکالے نہ غلاظت نکالے نہ ہندو نکالے نہ سکھ نکالے کسی نکالے نہ ہاتھ توڑ نکالے گل ہے جس نے میرے کہنے پر ایسا کہنے کہ ہاتھ کارور دل یار جس نے میرے کہنے پر کلی کی جس نے میرے کہنے پر ناک کے نتنے دھوئے جس نے میرے کہنے پر سارا منہ دھویا حضور نے فرمایا جس نے میرے کہنے پر ہاتھوں کو کونیوں تک بڑا سوار سکر کر دھویا جس نے میرے کہنے پر سار کا مسح کیا جس نے میرے کہنے پر کانوں کا گردن کا ہمکلیوں کا خلال کیا مسح کر کے گھٹنوں تک دائیں اور بائیں پیر کو دھویا اچھا بولو محبت بولو کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن 1,24,000 سٹیج پر تشریف فرماؤ گے اور میں مقام معبود پر بیٹھا ہوں گا حضور کو کسی پوچھا یا رسول اللہ تھوڑی شان کی ہے آپ فرمایا انا سید الانبیاء اور آگے یا رسول اللہ تو سیدھا تارے انبیاء نے سید ہو تو یا رسول اللہ تھوڑی امت نے کی شان ہے آپ نے فرمایا جس طرح انبیاء میں سردار ہوں امتوں میں میری امت سردار ہے حضور کے ساتھ سرداری دے گئے نا اسی آپ چپڑا سی کونے جو باہر ایسی خود چپڑا سے کونے جو باہر مائے لگے حضور تو ایتھے بھی خدا نے قسم ہے ساڑھی سرداری ہے اتھے بھی ساڑھی سرداری پہچانو اپنا آپ نے فرمایا کل قیامت میں دن ہوگا پتہ نہیں کٹ کتے ہو سی عرفات شریف سبحان اللہ کتھے مجھے بولو عرفات شریف کی کٹ ہو سی ماں دسو اسی کئی سوال کرے ہیں ایسا بادی نہیں نا انہا قبرستان کا تھے ترلائی اور ترلائی والے عرفات کے نہیں ویسا اس دڑے ہوائی جہاز بھی کوئی نہ ہو سی ایئرپورٹ کوئی نہ ہو سی بند ہو سی دو فجنگا لگ بند ہو سی سیکلہ میں ساری کا ضربت ہو سی سی ڈی 70 کا 1 to 5 تک ضربت ہو سی کارا شارہ میں کوئی نہ ہو سی ماں 10 ہو اذا زلزلت الارض زلزالہا الارض واسقالہا وہ ہی جو یہ تو سوچے نہیں ہوگی اس جھاڑے کو لرم خدا نے قسمیں اس جھاڑے پہ جیڑا رب اتھو تبلائی جو قبرن جو چاہ حضور فرمایا ہیں جو اٹھ جو سامنے میں کھما باہر نکل اٹھ چلے
میری گل میرے ضرور فرمایا 1 لاکھ سے بڑے بابا جی اور سیدنا آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام جب دل لگیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام انہوں نے سونے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سارے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ جیڑا ہو سی نہ سٹیج بھرے ہو سی آمنہ نے نال اتنے ہو سکتے جب اللہ سنو حضور سنو اپنی قسمت سے ناز کر حضور فرما میری امت ادھر بھی آسی 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 کوئی ادھر ٹولی ہو سی کوئی ادھر بیٹھ گئے میری امت چواں پاسے چ بھی آسی تے میں نہ آکساں اے میرے میں کہنے کی ضرورت ہے نہ بوسی لیکن بوسی کی میری امت جیڑا میرے کہن تے حق ہو سی جیڑا میرے کہن تے کلی کر سی جیڑا میرے کہن تے اپنے نہ چھڑ دو سی جیڑا میرے کہن تے وال کر سی اور والا نہ حلال کر سی جیڑا میرے کہن تے بازو دو سی بیٹا تب حضور فرما سا میری امت نے وضو والے اندام میں جو قیامت والے دن لش کرنا نور نکل سی یہ نکل سی اچھا بول رہے یہ نکل سی اچھا بولو نور کرے گونج پانا کی نکل سی میں نے خدا نہیں قسمیں میرے پر پچھو حضور نور یا بشر میرے حضور فرمایا او میرے سونے بلال اے تم کارا چاہ بڑھ میرا نوکر آنکھیں تک تیرے میں سارے جہان کے سامنے منہ چھوڑ تیرے گٹے جو نور نہ کٹواما آمنا دلال تیرے میں گٹے نے چاہے تو اشارہ سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی یہ شان خدمت داروں کی سرکار کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بھی دیکھے ہر کوئی فدا ہے بھی دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ہوں گے ان کی محفل میں جب ہوں گے ان کی محفل میں بکر و عمر عثمان و علی جب ہوں گے ان کی محفل میں بکر و عمر عثمان و علی وہ یعنی جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا سوالہ چھوڑو خدا نہیں میں سوال نہیں کرتا میرے حضور مولا کائنات ان جا رہے ہیں حضرت علی پاک آپ کا سبحان اللہ اور علی پاک نے نام نہیں ہے نا قسم بغیر شکر سے وہ مٹھا آپ کا سبحان اللہ انجا آپ نے کہا سبحان مکیے میں بھی بڑھا آدمی ہیں تھکے میں جان پر اٹھا میں آکے انجا پیرا آپ بلی کرسی تاکہ آسان ڈے کی لا دیتے سبحان اللہ توجہ حضور ذکر میں لوگ ہیں جا رہے ہیں گلی کی سجاد اگو شخصیت جیسے جامعہ سامنا ہے سلام دا بعد انہاں کا تسی علی ہو سبحان اللہ تسی جو بولا تسی جو بولا تسی علی ہمیں علی تو کہ تسی بابل علم اکھیاں میں بابل علم انہاں کا پھر سوال کرا سوال ہے انہاں کا کرو جناب بسی بنے سوالہ واسے انہاں کا سوال بڑا مشکل ہے سوال بڑا جب بولو سوال بڑا مشکل ہے میرے علی آج کے ارشاد فرمایا اور سوڑیا تن کسی میری بابل علمی دس چھوڑی مجھ کو کچھ آئی کسی نہیں دسی وہ کر دوں گا اس کا کہ اچھا کرا اگر کرو اگر کرا اگر کرو اگر دسو اس فکر جبرائیل امین کے تھے جبرائیل ایک دفعہ ادنی میں آکھا اچھی پہلے دیکھتے کیوں نا کھیڑنے اچھی آنا یار ریڈیاں نہ رو فلانا نور مار رہا ذہن چاہا نا ایک باری علی پاک نہیں آکھا
وہ سونے کھال کے زمین تے گلا ساتھ ماں تو بھی اتنے نہیں پوچھنا بڑی نہ رو رہے تھے نہیں گل پوچھ علی فرمایا تو جب علی فرمایا نہیں علی پاک یہ نہیں آتا یہ محلہ ہو رہے تو جس نے پوچھنا وہ محلہ ہو رہے یہ آبادی ہو رہے وہ آبادی ہو رہے میرے کو پوچھ یہ تھے کہ نبی پاک کے تھے تو انہوں نے کھار کے تھے میں تن دسا میرے کو پوچھے تھے کہ ابو بکر صدیق کے تھے انہوں نے کھار کے تھے میں تن دسا میرے کو پوچھ عمر کے تھے انہوں نے کھار کے تھے میرے کو پوچھ عثمان کے تھے انہوں نے کھار کے تھے میرے کو پوچھ طلحہ و زبیر کے تھے انہوں نے کہا میں سارا نہ تو یار ادھر نے پوچھا یہ علی فرمایا جبر فرمایا اقبال کا قلم چھوڑ دے اقبال کہنا فقط نکاح سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نکاح سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نکاح میں شوقی تو دل بری کیا ہے سنو میں آتا خدا نے کہا میرے علی اتک لوگ این بیٹھے این بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے پھر کون ہے ادھر بیٹھے کہنے لگے پوچھنا لیا آمدن نظام نے جوڑے دکھایا میں کل رہے ہوتے کھلو کے او جبرائیل نے یار کوئی چھاتی ماری جبرائیل یار کوئی نہیں میں اسے بار کوئی چھاتی ماری جبرائیل کھا رہا جب اللہ کھا رہا کوئی آپ فرمانا میں چڑھنے نہیں آخری حد تک لکھا میں لینے نہیں آخری حد تک لکھا میں شمال نہیں آخری حد تک لکھا میں جنوب نہیں آخری حد تک لکھا میں زمین نہیں جڑ تک نظر ماری اور سونا نہ جبرائیل ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر باقی رہ گیا تو تے میں اور دس تو جبرائیل ہے کہ میں جبرائیل نبی پاک نے کھارا لے میں کھالے نہیں موڑے ہیں منگل شنگل آدھا رابطہ رکھیا کرو ہم تو مائل بکرم ہم تو مائل بکرم کوئی شائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منگل ہی نہیں حضور نا منگل شنگل آدھا رابطہ رکھیا کرو سونے حضور بڑے کریم ہیں تو سیونتی بان کے صدا تا دے آگے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام نے تشریف کہ ایک مکہ نے پاگل عورت ہے وال کرنے انجی بس فزیادی دیوانی کی پچھوانا مارنے کی صحابہ کرام کو لو پچھو لے لے دیکھی اور آپ نے پوچھا تسی پوچھا بولا تسی آپ بتا اگر میری گل سن سن میری گل ضرور فرمایا میں آئی سنن واسطے کہنے لگی میں گل اتنے نہیں کرتا ہونا کہ کتے کر اس کا میں گل ہوتے میرے حضور ایک باری نہیں آکھا یہ چلی جی پاگل سینس لیس ہے پاتر لگ لے وہ چھوٹ چھوٹ جیڑی گل کرنی ہے تھی کر کے یہ اٹھ رہے نا حضور خدا نے قسم اٹھے آپ ہیں جی وہ کڑے نور میں پیر ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض میرا حضور نے نوکر تو تھلے زمین وچ وچ جانے سے حضور تو رہے ہو سبحان اللہ وہ تھے کہنے کہ میں گل نہ کری میں گل اوتے کر سبحان اللہ اوتے حضور اوتے تے لیکن ایک بار حضور نے متھے تے غصے دا اثر نہیں ہے حضور مسکرا کے اوتے چلے گئے اوتے کی سوچا کر نہیں میں گل اوتے کر سکتا حضور کرم فرمایا اوتے چلے گئے سبحان اللہ تے اعظم نے فاروق اندر نے نام مصطفی پہ چلے ڈاڈے بابا نہیں آ رہے ہاں ہاں اتھو آتی میں اوتے کر سکتا
حضور معروف نے دل کرے نا میں ایسا لطف پھکا کے پرے سیٹی میرے حضور بھی تنگ کر رہی صحیح گا وہ کہہ رہے چپ کر دیں مڑ کے آدمی نہیں میں تھی گا بیٹے آپ کے آنے میری گال سن سن پھر بھی نہیں آپ کیا چلیے جی میں ہوتی کیوں گیا میں ہوتے کیوں گیا میں گال سننا چاہتا میں ہوتے نہیں کتنے میں ہاں میں سن ارے چلو پھر کسی دن کر رہے ہیں ماری گئی چھاڑا تے دوڑ گئی حضور نے بھارو اٹھ کے کھلو گئی انہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ نے نہ کرا میرے ماں باپ آپ تو قربان جاؤں تسی امام الانبیاء ہو تو آدھے میں سننا لگا مکہ نہیں پاگل آولا تو سامبامت نہ کہتے ہوتے پکڑنے کا ہوتے پکڑنے کا ہوتے پکڑنے کا پھر اور چھاڑا مار یا رسول اللہ اس آدھے متھے نہیں لاؤ اس آدھے دائی نہیں کرنا یہ جس گلی چرا بندے گلی بلائے جانے مہمان آپ کے کلور نہیں ناکر نہ پیچھا تو گلہ نے سیر پائے لیکن جانے نہیں چھوڑی یہ جس سے بندے تو آنی ہوئی لوگ دوئے بندے لے چلے جانے ہیں یا رسول اللہ آپ فرمایا عمر گل دور آپ ہے حضور نے تیور ویکھے نا حضور نے فاروق نے لتا کمڑا کیا آخر اسلام بکے کوئی نہیں مت چلانا اگر نہیں یا رسول اللہ کوئی اس میں گل نہیں کرنا اگر نہیں یا رسول اللہ راہ بتا جانے لو جی یا رسول اللہ آپ پر شاہد فرمایا پھر میرے گل دس آج اسلام کر میں اپنے دروازے تو مایوس بھیجا میں 10 دنیا تے کیڑا مکہ میں بھی نہ سنا تے میں بھی نہ سنا 10 سے کیڑا دروازہ کر جا سکتا خدا کریم نے قسم میں حیثیت امتی جس نبی نہ ساڈا باو ہے خدا نہیں کرنے وہ پاگلا مایوس نہیں کرنا تو اسی کہتے خوش آواز سے درود شریف پڑھ کے تو خوشبو لا کے ایک بار یہ آواز دے کے تو دیکھو کہ یا رسول اللہ انظر حاضر یا رسول اللہ وہ ایک بار حضور ہم پکار کے دیکھو حضور خدا نہیں کرنے رحمت چھانے سے استفائی آن کے فقیر نے کلمہ پکڑ لگا حضور نے رابطہ رکھا حضور نے رابطہ رکھنا ایک کا رستہ حضور نے قربت ہے کا رستہ نسخہ کیڑا حضور نے قربت ہے ڈاکٹر صاحب جی میرے سر درد ہے دوسرا مریض ہے ڈاکٹر صاحب جی میرے پیٹ درد ہے من کو نسخہ دے تیسرا مریض ہے ڈاکٹر صاحب جی میری لاتے درد ہے میں کوئی نسخہ دے گال سمجھ آ رہے ہیں اور 1 2 3 مریض تینوں وچ کامن چیز کی مشترک چیز اچھا بولو اور نسخہ سنو ڈاکٹر جنہا سر نہ درد ہے اس نے نسخہ ہو رہے بھائی تو پیناڈال کھا پیٹ آلے آگ سے تسی آئیوسین کھاؤ لاتا لاک سے تسی بروفین کھاؤ ترائے نسخہ یا رسول اللہ توڑی قربت دا نسخہ آپ فرمایا میری اطاعت میری اچھا بولو میری اطاعت آسے رسول اللہ 4 پلر کھڑے فرمائے فرائض واجبات سنت مطالعہ مستحبات فرائض میں نماز روزہ حج زکات واجبات سنت مطالعہ کے وقت غیر وقت مستحبات سونے فرائض نے بھی سب تو پہلی سسٹم نماز نہ کس چیز نہ اچھا بولو نماز جو کہ علی فی الحال نہ بدل حاجی جائے مکہ شریف مڑے سوغات بیت اللہ شریف مکہ شریف نے سوغات آنا آب زمزم یہ سوغات ہے مدینہ شریف نے سوغات ہے کھجور اچھا بولو کھجور چکوال نے سوغات ہے ریوڑی خوشاب نے سوغات ہے ڈھوڈا میں کہنے نہیں مراد ہے کہ ہر جگہ نہیں کوئی نہ کوئی سوغات نہیں تے میلاد شریف دی سوغات تے تحفہ کی ہے
یا رسول اللہ اپنی قربت نے اسی تھوڑے حضور بیٹھے میں دربارے بہربار میں یا رسول اللہ آٹے واسے بھی کوئی تحفہ میرے حضور فرمایا اے میری امت تسی میں نے بڑی پیاری ہو اے محمد میں بہت پیارے توڑنا میں آج آلی رات میرے رب جڑا تحفہ دیتا میں تو ہم دے دینا یا رسول اللہ کیڑا تحفہ آپ فرمایا اس تحفے میں نشانیاں ہیں کہ وہ میری اکھا نہیں ٹھنڈک میری اکھا نہیں آپ فرمایا اپنی دوسری نشانی ہے وہ دین نہ تھم ہے آپ فرمایا اپنی تیسری نشانی کہ وہ جنت نے کنجی ہے میری اکھا نہیں ٹھنڈک دین نہ تھم جنت نے کنجی یا رسول اللہ اس نے نام کی ہے ارشاد فرمایا اس نے نام نماز ہے اچھا بولو کیڑا بندہ میں دسی بھی کرکٹ نے ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہونے اچھا بولو دوئی ٹیم میں اچھا بولو یہ بچوں کو آواز آتی ہے ادھر نہیں آئی اللہ کے سارے بڑے کرکٹ بیٹھنے سے بڑے چسکے تھا سنو اڈی میں تاں گل چھڑی اڈی قوم ان خوبی کی کرکٹ شاہ صاحب بیٹھ ہونا میں صرف تقریر اور کر لی حضور کے اٹھ گیا نا قبلہ شاہ صاحب انہوں نے میں تقریر اور کر لی میں قسم جواب جی میں کدے سوچ کے آن میں گئی تقریر کر انہوں نے موجودگی میں سوچی بھی میں تقریر کر اور ان چلے گئے وہ سبق میں انہاں سنانا ہے اور میری گال سے تاس ہو گیا تو ساں بتا میں سنانا ہے تقریر تو سے کھیڑنے جی کے کھوٹو اللہ آج میں کرکٹ جو مسئلہ کھانا کے کسی وہ ہے انہیں ان کے رسولہ کو وہ کھانا چھوڑ زکر جدر دیکھوں حجوم راہ برا ہے حفیظ جلندری جدر دیکھوں حجوم راہ برا ہے خدا جانے میرا رازن کہاں ہے جدر دیکھوں حجوم راہ برا ہے خدا جانے میرا رازن کہاں ہے معاذ اللہ یہ میرا جے ترقی معاذ اللہ یہ میرا جے ترقی زمین اوپر ہے نیچے آسمان ہے یہ اٹھا چلتا چلا گا ہیں سنو اتھو میں تقریر تا شاہ صاحب والی دور سکنے پر اور پیر نہیں میں تھکر بھی گیا میں راتی 2 بجے سوتا وقت سے صبح 5 بجے نوٹوان ہونے تک میں بیٹھا گیا اچھا توجہ کرو اچھا تا جورشی کا جورشی فدری بات میں پروٹ پڑھا روڈ بات رہتے پر کو جوشی سونے اے ٹاس ہو اسی سب خود جلدی آتے ہیں ٹاس ہو گئی ایک ٹیم فیلڈنگ میں چلے گئی ایک بیٹنگ میں ٹھیک ہے نال آنے تھے بھی بولا ٹھیک ہے اے جی بیٹ کے ان کے کھلاؤ رہے ہیں اور روڑا ہی بیٹھے نا ایک لوڑ ہے فیلڈنگ والے سارے اپنے اپنے جائی چلے گئے ریفری اشارہ کیا میں نے کہا سنا اسی نکل کے ہونا تے یہ بھی کنم ایسے ایک تھوڑی سی جس سے مجھے تانگی ہے اس میں بٹیرہ نظر دور ہوگا اس گھٹا نال آکے ادھروں سرک مرے نے انہیں نا شہر والا سرکن کے سرک مارے پھر سرکن پیچھے ہومن مری دی سرک مار کے کرنے بٹیرا
جالے جان کی بہتری نہ ہر سائڈ توڑنا ہے وہ پھنس رہنا ہے کہ جاڑ لگے رہنا ہے بچ سکنا تو بچو میں حضور دی محبت میں جاڑ لاوا سامنے سامنے مدرسہ میں جاڑ لاوا اچھا لفظ نے کیتا اشارہ بالر نسیا اس کرایا بال پہلا بال فرسٹ بال آئے پہلے بال نال ایل پی ڈبلیو وکٹ ٹوٹ گئی کھلاڑی پہلے بال نہ آؤٹ ہو گئی ماں دسو اس گیم میں اس کھلاڑیاں پھر کوئی کھیڈن دینا اونچا بولو نہیں کھیڈن اور اگر پہلی بال دے تو چنگا دورہ چھکا لائے وہ جڑی لینڈ جائیں گے اس جو پار بھان کے کرسیاں گیند لگے اتھے غوغا مچے 10 بندہ مینا میچ بڑھنا دے اچھا بولو پہلی تے آؤٹ ہو گئے تے اس ہمور کے کچھ نہ لگے بلکہ آنے نا اپنے ایک ایڈے منوشن سے لا چھوڑے انجھے گانے کے تے جے چھکا لگے تے مینا میچ بڑھنا کرے میں ساندے سے میرے رسولہ خبر فرمائی شاہ فرمائی خبر نہ درجہ علماء و پتہ جڑا خبر رسول ہے نا خود درجہ علماء جانا ہے باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں اور لہجہ ہے کہ جذبہ کی زبان بول رہی لہجہ ہے کہ جذبہ کی زبان بول رہی اور خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے دریا خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے دریا اور گرا تھا کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نقطہ بروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا جب میرا دونوں میں یاد رکھو یہ میں سمجھال نصیب پہلی گیندنا جڑا آؤٹ ہو دوسرا اس گیم میں طرف پڑھن دینے جڑا پہلا چھکا مارے ہو میں اپنی میرے حضور فرمایا جس طرح میدان معاشر ہو سی کہ گیم شروع ہو سی نا حساب کتاب نہیں پہلی گیند نماز نہیں آسی بچے جی پہلی گیند سے آؤٹ ہو گیا ویسے کر سکتے بس یہ سامنے جا رہے تھا آج حضور نے میلاد پاک نہ تحفہ نے طور پہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے دل نہیں اتارا رسول اللہ ملا کے آج وعدہ کرو کہ یا رسول اللہ آئندہ پکی نماز پڑھ رہا اب وہ انشاءاللہ تو جب بولو محبتہ بولو ماشاءاللہ